مزید تفصیل کے لیے بنیادی ارکان ایمان، اجزاء ایمان اور دیگر امور ایمان کا اجمالی اجتماعی مجموعی خاکہ بیان کرنے کے بعد اب مختلف اہم ترین امور اسلام کی تفصیلی صورت کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اس میں باب کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر اسلام کے 5 بنیادی ارکان ایسے اہم اور مفید ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسروں سے بے نیاز کرنے والے اور کفایت کرنے والے ہیں، لیکن ہر ایک اسلام کا حصہ اہم ہے۔ البتہ صرف عبادات کا اہتمام کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معاشرتی طور پر بھی بہترین انسان ہونا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ شریعت اسلام نے عبادات بھی ایسے انداز میں سکھائی ہیں کہ عمومی طور پر انسان سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حالانکہ عام لوگوں کا ارادہ نہیں بھی ہوتا، یہ کہتے ہیں جب آپ نے فرمایا کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے نماز میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی وسعت اور جامعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء۔ تو جب کوئی دوسروں کے لیے سلامتی کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی اس کا اہتمام کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا وہ مسلمان جو عبادات کا بھی اہتمام کرتا ہے، دیگر اعمال اسلام کا بھی اہتمام کرتا ہے، معاملات میں بھی اخلاق میں بھی اچھا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر یہ کمال بھی پایا جائے کہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، لوگوں کی جان مال عزت اس سے محفوظ ہو، تو یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں یہ خوبی ایک دعویٰ کے انداز میں پیش کی ہے، اس کے بعد اس کی دلیل یہ دی ہے۔ یہ حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ آدم بن نبی ایاس ابو الحسن عسقلانی، یہ اسقلان کے معروف محدث سے حضرت شعبہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور عبداللہ بن ابی السفر عبداللہ بن یاحمد، یہ کوفہ کے معروف محدث تھے، ہمدانی کوفی معروف تھے، اور وہ حضرت شعبہ یہ حدیث 2 شیوخ سے بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی سفر سے بھی اور اسماعیل سے بھی۔ اسماعیل سے مراد اسماعیل بن ابی خالد احمسی ہے۔ حضرت شعبہ کے دونوں مشائخ بیان کرتے ہیں حضرت امام عامر شابی سے، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت امام عامر شابی یہ کوفہ کے معروف قاضی اور جسٹس رہے ہیں، بہت بڑے فقیہ اور بڑی شہرت ہے ان کی اچھی، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی سینکڑوں صحابہ کرام کے شاگرد تھے، بہت بڑے فقیہ اور قاضی معروف تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر انتہائی متقی، صالح، پرہیزگار
بلکہ ضرورت سے زیادہ پرہیزگار تھے۔ ان کی ہسٹری بڑی عجیب ہے۔ اپنے والد سے یہ صرف 11 سال چھوٹے تھے اور شادی ہو گئی تو شادی کے باوجود یہ نماز روزے کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے۔ ایک دن ان کے والد اپنی بہو کا پتہ لینے کے لیے آئے تو پوچھا کیف بالک، تیرا خاوند کیسا ہے؟ کہنے لگی ضرورت سے زیادہ نیک ہے، نعم الرجل من رجل، بندوں میں سے مردوں میں سے بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ کہنے لگے کیا بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنا کہ جب میں آئی ہوں میرا حال ہی کچھ ہے صحیح۔ اللہ اکبر۔ کہ لم یفتش لنا کنفا ولم یطع لنا فراشا منذ اتینا، نہ تو میرا حال پوچھا ہے نہ میرے پاس بیٹھا ہے، پاس سے بھی گزرتے ہیں تو ایسے ہی میں کیا کہہ سکتی ہوں، جیسے کسی نے کہا میرے پاس سے وہ گزرے میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ دور جا کے وہ رات مصلے پر عبادت میں گزارتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے تو میرے والد نے مجھے خود سمجھایا اور میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، انہوں نے نبی پاک علیہ وسلم کو بتایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے سمجھایا کہ آپ کے بدن کا بھی حق ہے، آپ کے رب کا بھی حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، ہر ایک حقدار کو اس کا حق ادا کرے، تبھی انسان بااخلاق بنتا ہے۔ مطلب میرے سے تو اعلانیہ گنا ساری دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو آپ مجھے سمجھانے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے۔ مجھے آپ کی آمد پر بہت زیادہ خوشی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تکیہ پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ اٹھا کے مارا، آگے لگتا کوئی نہیں، تکیے پیش کریں گیا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ کہا ہے کہ ہر حقدار کا حق ادا کریں۔ کہنے لگے جی میں ابھی جوان ہوں، اب تو عبادت کر سکتا ہوں، بعد میں پتہ نہیں ہوگی یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اسی انداز میں کرنی چاہیے کہ انسان ہمیشہ کر سکے۔ یہ جذباتی انداز میں کبھی عبادت کرنا پھر بعد میں چھوڑ دینا، اکتا جانا، ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تو اکتاتا ہی نہیں، اکتانا تو آپ نے ہے، تو آپ کمزوری کی وجہ سے اکتا جائیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے، پھر عبادت سے عبادت کرنے والے نہ بلکہ عبادت سے نفرت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک روزہ رکھو، بقیہ کا اجر ویسے پاؤ۔ میں نے اتنا اجر لینا تو بھی میں نے چاہتا ہوں ایک روزہ رکھے 29 دن کا اجر لے لو، جو 2 رکھ لو، اتنی اجر نہیں کبھی عزت نہیں یا رسول اللہ، لیکن نبی مجھے اور رکھنے کی اجازت دے دیں، میں مضبوط آدمی۔ آپ نے بھی اشارے سے سمجھایا کہ یہ گلا یعنی سزا نہ ماپے حسن دیوانی لوگ کہتے ہیں، سزا نہ صحبت یارہ، سزا نہ باغ بالکل بھولے، سزا نہ باغ بہارا۔ لیکن آپ نے کہا چلو 3 دن کے روزے رکھ لو، بقی والا کا اجر ما بقی، کہتا ہے انی عاجز ہونی طبی ہے، ضد نہیں آ مجھے اور زیادہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 1 روزہ رکھ لیا کرو اور 2 دن چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے میں 10 روزے ہو گئے، اگر یہ بھی میں نے کہا ضد نہیں یا رسول اللہ، انی عاجز ہونی طبی ہے۔ نبی پاک نے پھر میری نقل اتار دے وہی بات چنگا نہیں ہوگا،
کہہ رہا ہے چلو سم یومن و افطر یوم، ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن ناغا کرو، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد کی نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی، اور ان کے روزے بھی۔ ان کی نماز کی صورت یہ تھی کہ آدھی رات آرام فرماتے، پھر نصف کے بعد تیسرا حصہ قیام کرتے اور آخری جگہ حصہ پھر آرام کرتے، اور ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن ناغا کرتے۔ میں نے کہا جی یہ تو آپ ذرا مہنگا، میں اس سے زیادہ بہتر کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ آپ ذرا مہنگا، اس سے بہتر ہے ہی نہیں۔ تو بعد میں جب پورے ہو گئے میں کہتے تھے یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ، کہا کہ میری باقی وہ بعد میں کریں گے، اجر تو ملنا ہی ملنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ زہد و تقویٰ میں بھی اپنا مقام رکھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کے بیان اور خیال کے مطابق حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ احادیث جمع کرنے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ یہ لکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ میں كنت اكتب كل ما اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتا تھا لکھتے تھا۔ تو نہتنی قریش، مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الرضا والغضب، نبی پاک انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں اور غصے کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی آپ راضی ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، تو ساری باتیں ہی لکھتا ہے۔ عام سب تو آنے کتاب لکھنے سے بچ گیا، لیکن میں نے کہا وہ پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا، پوچھا، استفسار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ لکھ لیا کرو۔ پھر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس زبان سے سوائے حق کے کبھی کوئی بات نہیں، اس لیے کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پھر باقاعدہ صحیفہ مرتب کیا، اس کا نام رکھا تھا صحیفہ صادقہ۔ ان کے بیٹے کہا کرتے تھے کہ مجھے صرف دو چیزوں کی وجہ سے اس دنیاوی زندگی میں رغبت ہے، ما یرغبنی فی الحیات الا حسرۃ، ایک صحیفہ صادقہ، اور ایک انہوں نے ایک زمین جو ہے نا وہ باغ وہ صدقہ کیا ہوا تھا، تو اس کی نگرانی اور صحیفہ صادقہ کا پڑھنا پڑتا۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد تھوڑی ہے، یہ مکثرین میں سے شمار نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ امور سلطنت میں شام کے علاقے میں حضرت معاویہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اس لیے ظاہر ہے پڑھنے پڑھانے کا ایک کام اپنے آپ کو وقف کر کے ہوتا ہے، لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ احادیث بناتے تھے اور نہ احادیث چھپاتے تھے، کہ امور سلطنت کی ایسے ویسے مصروف ہو گئے انہوں نے احادیث چھپا لی ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ وہ لکھتے ہیں اس لیے انہوں نے بہت زیادہ ذخیرہ بنایا ہوگا، لیکن انہوں نے جو لکھا وہ پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مرویات تفصیل جو ہے وہ آپ دیکھیں، کل 700 احادیث مروی ہیں ان سے، جن میں سے صحیح بخاری میں 25 ہیں، مسلم شریف میں 37 ہیں، اور ان کی مرویات میں سے 17 احادیث بخاری اور مسلم دونوں میں یعنی متفق علیہ ہیں۔ بہرحال
عشرہ مبشرہ میں سے کسی ایک سے بھی اتنی احادیث مروی نہیں ہیں جتنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ محفوظ رہیں مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمانوں کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں جس طرح مکہ شہر اور حرمت والا دن اور یوم عرفہ، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مکمل محترم ہے، قابل احترام ہے۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ انسان ناحق نہ کسی پر ہاتھ اٹھائے، نہ زبان کھولے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ مومن کا، صاحب ایمان کا، مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت احترام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی شان کو محسوس کرتے ہوئے کہا ما آدامہ کا آدامہ حرمت، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بہت عظیم ہے اور تیرا احترام بھی بڑا اعلیٰ، بہت بڑا، لیکن المومن اعظم حرمۃ عند اللہ من، ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں احترام میں اس سے بہت اللہ، اس لیے کامل مسلمان وہ ہے کہ محفوظ رہیں مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ ایسے محدثین نے ذکر کیا اس میں لام کمال کے لیے ہے، اس لیے یہ معنی کیا گیا ہے۔ تو بعض اوقات کسی چیز پر نام جو لیا جاتا ہے، جو وصف بیان کیا جاتا ہے، اس میں کمال کا درجہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا لفظ مذکر جو ہے یہاں المسلم من سلم المسلمون، تو مسلم کا لفظ محدثین کہتے ہیں تغلیباً بیان ہوا ہے، مراد اس سے سارے ہیں، حتیٰ کہ صرف مسلمان مرد ہی نہیں بلکہ مسلمان خواتین بھی، یہ نہیں ہے کہ مسلمان مردوں کی بات سیگا مذکر کا ہے لہٰذا عورتوں کے متعلق انسان کو کھلی چھٹی ہے وہ جیسے کر لو، بلکہ مسلمان مرد، مسلمان خواتین، حتیٰ کہ کافر بھی جن پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے وہ بھی مراد ہیں۔ بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہمیں رہنمائی کی ہے یا جو بات سکھائی ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی انسان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب جہنم دیکھی وما رأیت فی امرأۃ سوداء تعذب فی حرہ، میں نے جہنم میں ایک کالی سی خاتون دیکھی جس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، ربطتھا ولا ہی اطعمتھا ولا سقتھا ولا ترکتھا تاکل من خشاش الارض حتی ماتت جوعا، یہ نہیں کہ اس نے کوئی زیادتی کی ہے، وہ ہاتھ اٹھایا بہت زیادہ، صرف ہاتھوں
اسے اتنا کام کیا کہ اس کو پکڑا اور باندھ دیا، اس کے بعد کھلایا پلایا کچھ نہیں، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کھا سکے۔ وہ صرف اس فیصلے اور اس کے اس عمل کی وجہ سے بھوکی مر گئی، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس لفظ میں بناوٹ اپنی ہے لیکن بہت وسعت ہے، المسلمون لفظ کے اندر بھی، اور جس کے ساتھ بھی تعلق ہو اچھا ہونا چاہیے۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ محفوظ رہے مسلمان اس کی زبان سے۔ جو لسان لفظ بولا ہے یہ کیونکہ اظہار معافی ضمیر کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے، اور اسی طرح ہاتھ جو ہے نا وہ بھی اس سے مراد، کیونکہ اکثر باتیں زبان سے ہوتی ہیں اور اکثر اعمال ہاتھوں سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کر دیا، ورنہ مراد باتیں نہیں ہیں، اور نہ یہ ہاتھ لفظ سے مراد صرف یہ ہاتھ ہے، بلکہ زبان کا لفظ بولنے میں قول کا لفظ بولنے کی بجائے بہت بڑی وسعت رکھی گئی ہے، کیونکہ قول انسان کی کلام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے زبان سے کوئی بات کیے بغیر ایسے انداز میں چہرے کی بناوٹ اور کیفیت بنا لیتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کئی بار ہوتا باہر چھیڑا ہے، کیا کہا ہے بھائی بتاتے اخیر بال نکلی جھینگے لائے جھینگے لائے میں لوگ سمجھ اللہ اکبر۔ دوسروں کا استہزاء کئی دفعہ انسان زبان کی حرکت سے کر لیتا ہے، جس میں کوئی تلفظ یا لفظ کوئی بھی نہیں ہوتا، قول نہیں ہوتا، اس لیے لفظ لسان بولنے سے یہ وسعت بیان کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف بات کی بات ہے، بات کی بات نہیں، زبان کے اثرات کی بات ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ید سے مراد ید مان بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ کہے میں نے ہاتھ بھی نہیں لایا، لات ماری ہے، کیا خیال ہے۔ اب اگر ایک انسان دوسرے کو کچلتا ہے ٹانگوں کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ید سے مراد میں نے یہ جارے دوبارے جو ہے یہ مراد نہیں۔ البتہ اس سے استثنائی صورتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں، جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہر سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ہر جھوٹ پر پابندی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیں وہاں زبان کھولنے کی بھی اجازت ہے اور ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے۔ یہی ہے چاہے کوئی مسلمان ہو، اگر وہ مستوجب ہے سزا کا تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور اگر زبان سے بات کرنے کا فائدہ نظر آتا ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لی الواجد یحل حرزہ وعقوبتہ، اگر کسی شخص نے کسی کا کچھ دینا ہو اور اس کے بعد وسائل موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور نہیں دیتا، تو ایسے شخص کی سزا بھی ٹھیک ہے اور اس کی توہین بھی، اس کی عزت کے متعلق کوئی بات کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے تو کیا کہ نہیں جی نبی پاک نے فرمایا مسلمان صاحب مسلم میں لسان ہی ہوئے تھے، اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ کسی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، کسی کے اوپر تعزیر نافذ کرنے کا حکم ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ تو عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 40 مرتبہ ضرورت کے مطابق بارش کا زمین پر اتنا اچھا اور خوشگوار اثر ظاہر نہیں ہوتا جتنا ایک حد قائم کرنے کا معاشرے پر اچھا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ
वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुन मिनल मोमिनीन, ठीक है। तो वहाँ जाना और सज़ा नाफिज़ करना ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है। एटी परहेज़गारी नहीं ऐसे ही होता कि नहीं हदीस पड़ी है वाजिब। अल्लाह अकबर। आगे फरमा वल मुहाजिर मन हजरा वन अल्लाह, असल मुहाजिर कामिल मुहाजिर वो है जो छोड़ दे उस चीज़ को जिससे अल्लाह ने रोका है, मना किया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, इशारात पर सब कुछ करने के लिए तैयार थे, और जो अमल भी आप बताते थे उसमें बहुत बड़ा अजर समझ कर अल्लाह पहले भी बताया गया है। सहाबा किराम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। और हिजरत का क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ा अजर होता है, और माइनल हिजरत आता है जब माता नंबर रहा महाजिर के हिजरत करने की वजह से पेशाब का सारे गुनाह माफ कर देते। इसलिए जो आदमी नया मुसलमान होता है उसके जज्बात बहुत आला होता है, लेकिन शरीयत इस्लाम में बात जज्बात की नहीं होती, अशब कानून और ज़ाब्ते हैं। इसलिए बहुत से लोग हिजरत करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला हिजरत बाद अल-फत्ह, मक्का फतह होने के बाद आपको अगरचे मक्का वालों को यहाँ से हिजरत का हुक्म हुआ, और बल्कि कई वो थे जिनको नबी वहाँ से दुश्मनों के जंगल से निकाला और आज़ाद करवाया, लेकिन मक्का फतह होने के बाद वहाँ अब ये दारुल इस्लाम का हिस्सा बन के अब हिजरत की जरूरत नहीं। ला हिजरत बाद अल-फत्ह, मक्का फतह होने के बाद हिजरत नहीं, वलाकिन जिहाद में यहाँ जिहाद के लिए हुक्म हो तो निकलो, और नीयत रखो फिर हुक्म हुआ तो करें। इस पर बाद से अगर हम मयूज हो तो हिजरत करनी थी। तो इसके जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हिजरत घर बैठे भी हो जाती है अगर इंसान अपने आप को उन चीज़ों से बचा ले जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है। ये मुहाजिर है, चाहे वो अपने घर में रहे, घर से निकलने का तो हुक्म अल्लाह का होगा तो फिर है, वैसे नहीं। लेकिन मन आमन बिल्लाह, अल मुहाजिर नबी अलैहिस्सलाम के माल का बयान किया जाता है, यानी कामिल मुहाजिर वो है जो इसका एहतमाम करे, इस एहतमाम में वो अपने घर से निकले। वैसे घर से तो निकले लेकिन मुझे अपनी मर्ज़ी करे, हाँ ये वैसे तो मुहाजिर है ही, लेकिन कामिल मुहाजिर लफ्ज़ मुहाजिर बाब फाला का इसमें फ़ाल का सीगा है, इसमें अमूमन अमल दो तरफ़ा होता है, लेकिन यहाँ एक तरफ़ा अमल पर भी लफ्ज़ बाब फाला का बोला है, और ऐसा और भी कई अल्फाज में होता है, जैसे मुसाफिर बोला जाता है, मुसाफिर भी इसमें फ़ाइल है बाब फाला से, लेकिन वो भी एक तरफ़ा अमल पर ही बोला जाता है। ऐसे ही मुहाजिर भी यहाँ बोला जाता है, मुराद हाजिर है। और सहाबा किराम इस मामला में माशाअल्लाह मैंने बहुत आगे। आगे फरमाते हैं काल अबू अब्दुल्लाह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम साहब के शागिर्द वो सही बुखारी बयान करने वाले हज़रत इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ रबरी हैं, वो बयान करते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस के मुतालिका चंद बातें और भी हैं जो पेश की हैं। नंबर एक, इसके सिलसिला सनद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी सफ़र और इस्माईल बिन अबी खालिद हज़रत इमाम आमिर शाबी से बयान करते हैं, और आमिर शाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर से, लेकिन सीगा अन का बोला है,
جو کہ سما کی واضح صراحت پر دلالت نہیں کرتا۔ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عامر شابی کا سما ثابت ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو معاویہ محمد بن خالد انہوں نے بیان کیا حضرت داؤد بن ابی ہند سے اور انہوں نے عامر شابی سے، یعنی حضرت عامر شابی کے دو شاگرد جو ہم نے پہلے بیان کر دیے، ایک تیسرے شاگرد ہیں داؤد بن ابی ہند، وہ بیان کرتے ہیں اپنا سلسلہ سند، تو انہوں نے سمیت و عبداللہ بن عامر کے الفاظ بولے ہیں، جس سے سما کی صراحت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو احتمال ہے کہ شاید عامر شابی نے سنے بغیر یہ بات بیان کر دی ہو، ہاں یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ سما کی صراحت موجود ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، سمیت عبداللہ بن عمر یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض سلسلہ ہے اسناد میں حضرت داؤد بن ابی ہند جو یہاں حضرت عامر سے بیان کر رہے ہیں، ان سے عن رجل کے واسطہ سے بھی روایت ملتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ داؤد نے جو عن رجل کا لفظ بولا ہے اس سے مراد امام عامر شابی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس داؤد نے حضرت عامر کا نام لیا لیکن عن عبداللہ بولا، صرف عبداللہ بولنے سے مراد کون سے عبداللہ ہیں یہ وہاں رہ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عامر شابی یہ روایت بیان کر رہے ہیں سما کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے، تو یہاں عبداللہ کا نسب ذکر نہیں ہے، مراد عبداللہ بن عمر ہی ہیں، اور جہاں رجل مجہول ہے وہاں اس سے مراد عامر شابی ہے۔ اور عامر شابی رحمہ اللہ نے اگرچہ عن کا صیغہ بولا ہے وہ بھی سما پر ہی معمول ہے، کیونکہ سما کی صراحت موجود ہے۔ یہ حدیثیں ہم پہلی مرتبہ ذکر ہوئی ہے، دو مرتبہ صحیح بخاری۔ ہاں جی، اس کو پہلے کا کوئی بات